बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। अरबी ग्रामर कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू आमांगी के सिलसिले में आज सूरह बकरा की आयत नंबर 15 का मुतालिया करते हैं। आइए देखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 15 है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व युमद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है या करेगा और उन्हें उनकी सरकशी में बढ़ा देता है या बढ़ा देगा। वो सब अंधे हो गए हैं या हो जाएंगे। तो अब ये है कि अगर चूँकि मज़ारे है, अगर इसे हम हाल के सीगे में रखेंगे तो तर्जमा होगा कि अल्लाह ताला इनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में बढ़ा देता है और वो सब अंधे हो गए हैं। और अगर मुस्तकबिल में तो ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनसे मजाक करेगा, करता भी है और मुस्तकबिल में भी करेगा और इनकी सरकशी को बढ़ा देगा। ये अमल मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा और फिर वो मुस्तकबिल में भी अंधे हो जाएंगे, यानी भटकते रहेंगे। अल्लाह यस्तहज़िउ, ये इसमें अलामत मुज़ारे है। हज़ू हमने पहले भी देखा मजाक को कहते हैं। आने के हवाले से जब हमने बात की थी ग्रामर के हवाले से, तो अलामत मुज़ारे हमने देखी थी कि ये, ते, अलिफ और नून है और ये फ़ेल से पहले आती हैं। तर्जमा कुछ यूँ था कि ये जो है इसका तर्जमा होता है वो, ते तुम या आप, अलिफ मैं और नून हम। इस तरह ये वो यानी अल्लाह ताला के लिए है कि अल्लाह वही है जो कि उनकी मजाक जो है उनके साथ बढ़ाता है। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है। ये क्या है इसका आगे हम अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व युमद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। आयत नंबर 15। इससे पहले अगर हम देखें तो आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वइज़ लक़ाल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम। यानी ये मुनाफ़िकीन की मैंने बताया था कि जो है ख़ुसूसियात बताई जा रही हैं कि जब वो मोमिनीन के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अकेले अपने शयातीन के साथ होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम तो उनसे यानी मोमिनीन से मजाक करते हैं। अब वो उस मुस्तहज़िऊन जो वो कह रहे हैं कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, तो उसका जवाब है कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, कि अल्लाह भी उनसे मजाक करता है। अब अरबी ज़बान में जब वैसा ही फ़ेल जवाबन इस्तेमाल किया जाए, यानी उन्होंने इस्तेहज़ा की बात की, अब अल्लाह की तरफ से भी आया कि इस्तेहज़ा का लफ्ज़ ही है, तो इसके मायने ये होते हैं कि उस फ़ेल की सज़ा देना या उसकी मुदाफ़ियत करना। अब ये नहीं है कि अगर वो तो कुफ़ार तो मुनाफ़िकीन तो सॉरी मजाक करते हैं, बेवकूफ़ पीछे हमने कहा था बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनसे मजाक ही करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो मजाक करे। ये सिर्फ इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि अरबी ज़बान में अब उस बात का जवाब दिया जा रहा है, उसकी सज़ा दी जा रही है उनको, और मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए एक किस्म का दिफा किया जा रहा है। अब तर्जमा यही होगा कि वो मजाक करता है या करेगा। आगे है बेहिम, बे हरूफ जर है, हिम हमारे पास इसम। देखा था कि मुख्तलिफ मायने हैं इसके, यहाँ ये साथ के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी बेहिम उनके साथ। पहले भी हमने देखा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम। बे के इस्तेमाल साथ के सिलसिले में देखा था, अल्लाह सी अल्लामा बिल कल्म, अल्लाह जिसने कल्म के जरिए जो है इल्म से। बेहिम हरूफ जर मैंने कहा, और हम हमारे पास हम पहले भी देख चुके हैं
کہ سیپریٹڈ ناؤن بھی ہے، اٹیچڈ ناؤن بھی ہے، غائب ہے، سب کے لیے ہے، وہ سب مرد یا ان سب مردوں کا مذکر کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عموماً جو ہے، جو میں بات کرتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جب پیچھے کوئی حوالہ نہ ہو واضح طور پہ مردوں کا، تو یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہم یعنی وہ مذاق کرتا ہے، مذاق کرے گا ان کے ساتھ، کون؟ اللہ۔ یمدو، اب یمدو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس میں علامت مضارع ہے، مد یا مدہ، یہ ایک علامت میں نے آپ کو دکھائی ہے، الف کے اوپر آتا ہے کہ الف مدہ، لمبائی میں کھینچنا۔ جب الف کے اوپر ہم مدہ ڈالتے ہیں تو اس کو ہم لمبائی میں اس کی آواز کو جو ہے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، لمبا کرنا کسی چیز کو۔ عربی اردو ہم آہنگی کے دیکھتے ہیں کہ بڑھانا، ڈھیل دینا، مدد کرنا، اسی سے لفظ مدت نکلا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عرصہ دراز، یعنی مدت ہوگی اس شخص کو دیکھا نہیں تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا۔ تو اب بات کیا ہے کہ جو وقت ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک لفظ ہم مد و جزر استعمال کرتے ہیں کہ مد ہے کسی چیز کا بڑھنا اور جزر ہے اس کا نیچے آنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سمندر کی لہروں کے لیے جب وہ اوپر کو اٹھتی ہیں تو اس کے لیے مد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ نیچے کی طرف آتی ہیں تو جزر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، مد و جزر اسی لیے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کس طرح پھیلا دیا سائے کو۔ اب سائے کا اگر پھیلاؤ دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں مد کا لفظ جو ہے وہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم، ہم پھر ہمارے پاس اسم سمیت بتا چکے ہیں پہلے، یمدھم وہ بڑھاتا ہے، بڑھائے گا ان سب کو، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ فی کے میں مختلف معنی ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس شے کے سلسلے میں ہے، یا معاملہ اس طرح نہیں ہے لیکن ایک شے ہی آئے گی لیکن معاملے کے سلسلے میں۔ طغیان اور ہم پھر دو الفاظ ہیں، ہم اسم طغیان، مادہ اس کا توئے قائن، یہ طغا کا لفظ ہے ہمارے پاس۔ طغیان فعلانہ کے وزن، طغا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا۔ طاغوت، طاغوتی قوتیں، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سرکشی کے حوالے سے، یعنی اپنا جو بھی عمل ہے، سرکشی ہے، نافرمانی ہے، اس سے ہر حال سے بہت زیادہ حدود و قیود سے نکل جانا۔ طغیانی بھی اسی لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک دریا کا بہاؤ ہوتا ہے اور ایک اس میں طغیانی جب آ جاتی ہے دریاؤں میں تو وہ پھر اپنی ساری حدیں جو ہے وہ پار کر جاتے ہیں۔ عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں دیکھیں تو یہ دونوں الفاظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کہا کہ یہ فعلانہ کے وزن پر ہے، اس لیے ایک چیز کا حد سے بڑھ جانا، پیمانے سے جو اس کی حدود و قیود ہوتی ہیں اسے نکل جانا۔ اب طغیانہم یعنی طغا، ایسی ان کی سرکشی جو حد سے بڑی ہوئی ہے۔ فی طغیانہم، انہیں بڑھا دیتا ہے یا بڑھا دے گا ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی ان کی بات کا ویسے ہی ان کو ایک سزا دی جا رہی ہے، ویمدھم اور انہیں بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم انہی کی سرکشی میں۔ جمع ہون میں یہ ہمارے پاس علامت مضارع ہے، واو نون علامت جمع ہے، امہ کا لفظ ہمارے پاس بچتا ہے، مادہ اس کا عین، میم اور اب جمع ہون جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ کھو کر حیران و پریشان پھرنا،
اس لیے بعض اس کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یعنی بالکل آپ راستہ سے بھٹک جانا۔ عمیٌ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے اندھا۔ عمیٌ جمع ہے، اس کے بعد امیوں، مطلب دونوں صورتوں میں اندھا۔ اب جامع ہون امیوں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے راستہ کھو کر حیران و پریشان ہو جانا۔ اب اس کے معنی جو ہیں کہ بصارت اور بصیرت دونوں اعتبار سے اندھا ہو جانا۔ اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اندھا ہونے سے ایک تو مراد جسمانی طور پر ہے، حصی طور پہ ہے کہ بصارت ختم ہو جائے، انسان دیکھنے کے قابل نہ رہے، اور ایک بصیرت کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ ایک حق اور سچ بات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو عمیٌ کا لفظ دونوں صورتوں میں قرآن پاک میں آیا ہے۔ جب اندھے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اسی زیادہ تر معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ یہ لوگ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق اور سچ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جامع ہونا وہ سب اندھے ہو گئے ہیں یا ہوں گے، منافقین ہیں، یعنی وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب انہیں کچھ بھی جو حقیقت ہے وہ سجھائی نہیں دے رہی، وہ حیران پریشان سرگردہ راستے سے بھٹکے ہوئے گویا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اب ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے یا کرے گا اور انہیں بڑھا دیتا ہے یا بڑھا دے گا ان کی سرکشی میں۔ وہ سب اندھے ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے، یعنی اپنی سرکشی میں۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔